السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم صحت مبارکہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے اخلاق و سنت سے متصف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سائے میں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ان کی چند واقعات کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آئے گا، محنت مزدوری میں آر محسوس نہ کرتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی ساری زندگی رزق حلال کما کر کھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے محنت مزدوری میں کچھ آر محسوس نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اطراف میں تشریف لے گئے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کو کنویں سے پانی نکالنے کے عوض میں چند کھجوریں بطور مزدوری دینے کے لیے کہا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 16 ڈول پانی کے نکالے اور آپ رضی اللہ عنہ کو مزدوری میں 16 کھجوریں ملی، جنہیں لے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ میری مزدوری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چند کھجوریں تناول فرما لیں۔ یہ تھا کہ حضرت علی جو تھے وہ محنت مزدوری میں آر نہیں محسوس کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ حق حلال کا کمایا اور کھایا۔ اس کے بعد نفس کو عمدہ چیزوں کا عادی نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ ایک مرتبہ فلودہ لایا گیا۔ آپ نے فلودہ کو دیکھ کے کہا، فرمایا، یہ تو بہت اچھا اور خوشبودار اور ذائقے والا ہے، لیکن میں گوارا نہیں کرتا تاکہ میرا نفس اس کا عادی نہ بنے۔ اس کے بعد ہے ایک لونڈی کی سفارش۔ حضرت علی مرتضیٰ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک لونڈی کو دیکھا جو کہ کھجور والے کی دکان پر کھڑی رو رہی تھی۔ آپ نے اس لونڈی سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں نے اس دکاندار سے 1 درہم کی عہد پہ یہ کھجوریں لی، لیکن میرے آقا نے ان کھجوروں کو واپس کر دیا۔ اب یہ دکاندار ان کھجوروں کو واپس ہی نہیں لے رہا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اس لونڈی کی سفارش اس دکاندار سے کی تو دکاندار، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا، اس لیے ان کو انکار کر دیا۔ اس دوران چند لوگ اس دکان پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پہچانتے ہوئے دکاندار سے کہا، امیر المومنین ہیں۔ دکاندار یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کا حق پورا ادا کرو۔ وہ دکاندار اس عورت سے کھجوریں لے کر اسے 1 درہم واپس کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کا حق پورا ادا کرو گے تو میں تم سے خوش ہوں گا۔ لوگوں کا حق پورا ادا کرنا چاہیے، ان کو دینا بھی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے ایک بوسیدہ چادر۔ اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ حضرت علی مرتضیٰ ایک مرتبہ سردی کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک بوسیدہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا تو عرض کیا، امیر المومنین اللہ عز و جل آپ رضی اللہ عنہ کو اور آپ کہ اہل خانہ کے لیے بھی بیت الاعمال میں سے حصہ مقرر کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیت الاعمال سے اپنے لیے کچھ لے لیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں بیت الاعمال میں سے کچھ نہ لوں گا، اور یہ وہی چادر ہے جو میں نے مدینہ منورہ سے نکلتے وقت اوڑھ رکھی تھی۔ یہ تھا۔ اس کے بعد ہے بیت الاعمال میں جھاڑو لگانا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ بیت الاعمال میں جھاڑو لگاتے، یعنی تمام مال مستحقین میں تقسیم فرما دیتے اور پھر 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اور جب آپ رضی اللہ عنہ اس طرز عمل کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ بروز حشر یہ جگہ گواہی دے گی کہ یہاں مال جمع نہیں رکھا گیا اور نہ ہی مال کو مستحقین کے پاس جانے سے روکا گیا۔ جو بیت الاعمال کا مال تھا، اس میں یہ کہہ رہے کہ جو مال وہاں پہ جمع ہوتا تھا، حضرت علی ان کو تقسیم فرما دیتے تھے، وہ مال جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہے حلیہ مبارک۔ حضرت علی مرتضیٰ کا قد میانہ، رنگ گنکی، آنکھیں بڑی، سینہ چوڑا اور جسم پر بال بکثرت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بازو اور پنڈلیوں پر گوشت زیادہ تھا اور جسم مبارک تھا وہ قدرے تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے کندھے چوڑے اور مضبوط تھے اور سر کے بال
قدرے کم تھے، آپ کے ریشے مبارک گھنی تھی اور آپ کو جو کوئی آپ کے سراپا کو دیکھتا تھا وہ اس میں کھو ہی جاتا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ سادہ لباس زیب تین فرماتے تھے اور آپ کا لباس 2 چادروں سے زیادہ نہ ہوتا تھا۔ آپ سر پر ہمیشہ امامہ باندھتے تھے۔ یہ تھے آج ہم نے سیرت مبارکہ کے بارے میں بات کی۔ کل ہم یہ کشف و کرامات کے بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔